ضعف قوتی وقلت حیلتی وهوانی علی الناس، اے میرے مولا تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا؟ کتنے صبر والا نبی اور پھس پیا، ہماری زبان میں کہتے ہیں پھس پیا، اور میں تو پھس پیا، اس دن نبی پھس پیا، میرے رب تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا؟ انہوں نے مار مار مجھے لہو لہان کر دیا۔ وہ اتنے گلے کرنے کے باوجود بھی یہ نہیں کہا کہ ان کو برباد کر دے۔ جبریل آ گیا، پہاڑوں کا فرشتہ آ گیا، اجازت دیں یا رسول اللہ، انہیں ابھی سرما بنا دیا جائے گا۔ نہیں نہیں، یہ نہیں ایمان لا دے تو ان کی نسل ہی ایمان لے آئے گی۔ جو کافروں پر ایسا شفیق تھا وہ تمہارے لیے کیسا مہربان ہوگا؟ کیوں خنجر اٹھائے ہوئے ہیں؟ کیوں اس کے سینے پر وار کر رہے ہو؟ کیوں اس کے سینے پر وار کر رہے ہو؟ میں داڑھی تو مڑاتا ہوں اور کیا کرتا ہوں؟ کتنی دلیری سے لوگ یہ بات کر سکتے، کتنی سنگدلی سے یہ بات کر۔ تمہیں اپنے نبی کے آنسو یاد ہوتے؟ تمہیں اپنے نبی کی آہیں یاد ہوتی؟ تم دیکھتے نہیں ہو؟ حاجیوں کو پتا ہوگا کتنی دعا مانگتے ہو عرفات میں جا کر؟ آدھا گھنٹہ، میکسیمم پونا گھنٹہ۔ اس سال میں نے بڑا زور لگایا، 55 منٹ، گھنٹہ میں نہیں پورا کر سکیا۔ 55 منٹ تمہارے نبی نے تمہارے لیے اونٹنی پر بیٹھ کر اپریل کی دھوپ میں ایسے ہاتھ رکھ کے 6 گھنٹے دعا کی ہے، نہ سایہ نہ ٹیک، اور یوں ہاتھ، پھر یہ ہاتھ مجھے دیکھنا، یہ ہاتھ آپ ایسے کرتے 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 ایسے سینے کے ساتھ لگا کر پھر یوں یوں منتیں شروع کر لگے، جیسے کو منتیں کر، یہ حال تھا، یہ حال تھا۔ یا تو تمہیں تمہارے نبی کی زندگی کا پتہ نہ ہوتا، یا تمہیں اس کی سیرت کا پتہ نہ ہوتا، یا تمہیں اس کی پسند ناپسند کا پتہ نہ ہوتا، تو پھر میں کہتا ہاں تم بھٹکے ہوئے راہی ہو، تم بے نشان منزل کے مسافر ہو، تم ٹوٹے ہوئے پتے ہو۔ ٹوٹے ہوئے پتے کی کوئی منزل نہیں ہوتی، بگولے میں اڑ جانے والے کاغذ کی کوئی منزل نہیں ہوتی، کٹی پتنگ کا کوئی نشان منزل نہیں ہوتا۔ جاؤ تم بھی کٹی پتنگ بنو، ٹوٹا ہوا شاخ سے پتا بنو، اڑتا ہوا بگولے میں کاغذ بنو، پر نہیں 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 نہیں، جب تمہارا رسول موجود، اس کی سیرت صورت موجود، اس کی ایک ایک ادا موجود، پھر کیوں اس کے غیروں کے طریقوں پر چلتے ہو؟ کیوں نہیں اس کی غلامی میں عزت محسوس کرتے؟ کیوں نہیں اس کے طریقوں کو اپنے سینے سے لگتے؟ کس حال میں اس کا سامنا کیسے کرو؟ کیسے اس کا سامنا کرو گے؟ مجھے بتاؤ، جب وہ بلائے جائیں گے، ادھر حسین اپنا کٹا ہوا سر لے کے آ رہا ہوگا، ادھر صہیب کا چھلنی جسم آ رہا ہوگا، ادھر خبیب کا چھلنی جسم آ رہا ہوگا، ادھر بدر کے شہداء اٹھ رہے ہوں گے، اور ادھر ہم اس ہائے ہائے، اور میں جذباتی ہو گیا، اللہ کے واسطے مجھے معاف کرو۔ کس حال میں مرنا پسند ہے تمہیں؟ کس حال میں مرنا چاہتے ہو؟ کس روپ میں موت چاہتے ہو؟ فوجی کا ایک پھول اتار دو، وہ استعفیٰ دے دیتا ہے، میری بےزتی ہو گئی ہے، میرا پھول اتر گیا۔ جونیئر کو سینئر پر ترقی دے دو، وہ سینئر استعفیٰ دے جاتا ہے، میری بےزتی ہو گئی ہے، میں جونیئر کو سلیوٹ نہیں کر سکتا۔ تم نے نبی کی سنتوں کے کتنے پھولوں کو مسل کے رکھا ہوا ہے؟ تمہیں طائف کے شاعر زخم بھول گئے ہیں، تمہیں احد پہاڑ میں اس کے دانتوں کا ٹوٹنا بھول گیا ہے، ہائے ہائے تمہیں اس کی بیٹیوں کی طلاقیں بھول چکی ہیں، تمہیں اس کا زخمی ہونا بھول گیا، پیٹ پہ 2 پتھر باندھنا بھول گیا۔ اے اور میدان معاشر کی طرف چلو، آگے کی طرف دیکھو، کاش ہم دیکھ سکتے جب جہنم آئے گی چنگھاڑتی پھڑکتی دہتے ہوئے اور آ کر چیخ مارے گی، بڑے بڑے فرشتے زمین پر گر جائیں گے، رسول زمین پر گر جائیں گے، نیکوکار زمین پر گر جائیں گے، ہاتھ آسمان کو اڑ جائیں گے، اور ہر آدمی کی پکار ہوگی یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی۔ کوئی سوال نہیں کسی کا، نہ اماں کا، نہ ابا کا، نہ بیوی کا، نفسی میری جان میری جان۔ ادھر آدم علیہ السلام کو دیکھو، وہ بھی کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، ادھر شیش کو دیکھو، وہ کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، ادریس کو دیکھو کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، نوح ابراہیم کو دیکھو وہ کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، ہود و صالح کو دیکھو وہ کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، ابراہیم کہہ رہے ہیں یا اللہ تیری میری دوستی کا واسطہ بس مجھے بچا لے، میں کسی کا سوال نہیں کرتا۔ اسحاق یعقوب اسماعیل و یوسف کہہ رہے ہیں یا رب نفسی نفسی، موسیٰ یوشع ہارون کہہ رہے ہیں یا اللہ نفسی نفسی، دانیال الیاس ایوب داؤد سلیمان یحییٰ زکریا یونس کہہ رہے ہیں یا اللہ نفسی نفسی، عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، بس نفسی 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 نفسی۔ تم بولو مجھے بتاؤ تو صحیح، اس عالم میں میرا تیرا کیا حال ہوگا جب اللہ کے 5 بڑے پیغمبر نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، محمد مصطفیٰ علیہ الصلوات و تسلیمات، ابراہیم کہہ رہے ہیں دوستی کا واسطہ ہے مینوں بچا، اور عیسیٰ کہہ رہے ہیں یا اللہ تیری رحمت کا واسطہ ہی میں اپنی ماں کا بھی سوال نہیں کرتا، بس میری جان بچا۔ اس خوف دہشت وحشت میں میرا کیا حال ہوگا؟ پر ایک طرف دیکھو، ایک ہستی ہے جس کا رن نغمہ اور ہے، جس کی صدا اور ہے، جس کی پکار اور ہے، جس کی دہائی اور ہے، جس کی ہائے ہائے اور ہے، اس کی جھولی پھیلی ہوئی ہے، اس کے ہاتھ عرش کی طرف اٹھے ہوئے ہیں، اور وہ نفسی نفسی نہیں کہہ رہا۔ یہ کون ہے؟ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے امتی 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 امتی۔ یہ کون ہے؟ یہ تمہارے ہاتھوں ستایا ہوا تمہارا رسول، یہ تمہارے خنجر سے
जख्मी हुआ हुआ ये तुम्हारा रसूल है, तुम जिसकी सुन्नत को आसानी से ज़बह कर देते हो, क्या तो क्या हुआ, क्या हुआ, ये नहीं तो क्या हुआ, ये यही है तुम्हारे हाथों जख्म आया हुआ, तुम्हारे दोरी धार के खंजर से जख्मी हुआ हुआ, यही है जो झोली फैला के कह रहा है या अल्लाह मेरी उम्मत, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत। मैं उस अर्श वाले अल्लाह और उस मदीने वाले रसूल के किस्से सुनाकर मैं तुम्हारे सामने अपील करता हूँ, तौबा कर जाओ, इनकिलाब ले आओ। कौन सा इनकिलाब? जुलूसों वाला नहीं, टायर चलाने वाला नहीं, साइन बोर्ड तोड़ने वाला, ये नादानी है, जहालत है। कभी इधर जुलूस, कभी इधर जुलूस। हाँ हाँ, जुलूस निकालो अपने नफ्स के खिलाफ, जलसा करो शैतान के खिलाफ, इनकिलाब लाओ। इस दिल को मखलूक से हटाकर खालिक की तरफ फेर दो, दुनिया से हटाकर आखिरत की तरफ फेर दो, मूर्तों से हटाकर मोहम्मद मुस्तफा की तरफ फेर दो। ये इनकिलाब आएगा तो दिन हरे होंगे, ये इनकिलाब ना आया तो कोई बड़े से बड़ा जानदार अमला भी, हुक्मरान भी हमारी तकदीर नहीं बदल सकता। ये फलसफा हवाई नहीं है। मैं भाइयों अल्लाह की किताब के साथ 35 साल देखो, इसे मेरा दावा ना समझना, मैं दावा करके तुमसे कुछ लेना चाहता हूं तो तुम्हारी वाह से मैं कोई ऊंचा हो जाऊंगा। ऐसे ही आदमी अपनी बात की वजाहत के लिए कह देता है मेरी जिंदगी या किताब के साथ है या तबलीग के साथ है, अपने बच्चों के साथ तो मैं मुसाफिरों की तरह रहता हूं, और मेरी बात पे एतमाद कर लो, मैं तुम्हारा हमदर्द हूं, तुम्हारा खैर खा हूं। बाहर वालों को देखना छोड़ो, धुन रे धुनिए अपनी धुन, पराई धुनी का बाप न बुन, तेरी रूई में 4 बिनोले, सबसे पहले इनको चुन। हर आदमी अपनी जात में अल्लाह रसूल का बनने की कोशिश करे, फिर दुनिया के सारे फिरौन इकट्ठे होंगे तो तुम मूसा की तरफ बचाए जाओगे, सारे नमरूद इकट्ठे होंगे तो तुम इब्राहिम की तरफ बचाए जाओगे, सारी दुनिया के फरीद इकट्ठे हो जाएंगे और उनके वेल मछली की तरह मुंह खुल जाएंगे तो यूनुस की तरफ बचाए जाओगे। अल्लाह से यारी लगा लो मोहम्मद मुस्तफा के गुलाम बनकर। ये तबलीग की मेहनत है। हम ये सिर्फ नहीं कहा, तबलीग वाले बड़े अच्छे लोग कहते हैं नमाज पढ़ो, नमाज तो हम पहले ही पढ़ते हैं और अब हम तबलीग में जाके क्या करेंगे? वो ये रोना है। तबलीग एक दर्द है, एक गम है, एक दुखन है, एक अंदर की फरियाद है कि नाफरमानी को देखकर दिल तड़प जाए। एक काम अल्फाज का मोहताज नहीं है, इसमें लफ्फाजी कोई नहीं, मैंने कोई लफ्फाजी इस्तेमाल की है। मैं ला सकता हूँ अल्फाज, ये नहीं कि मेरे पास अल्फाज जमा नहीं है। ये लिखने वाले कैसे अल्फाज का खेल खेलते हैं, ये कलम से खेलते हैं, लोग कानों से पढ़ते हैं, दिल की दुनिया वहीं की वहीं। कोई रोने वाला होता, कोई चारासाज होता, कोई गमगुसार होता, रोने वाले की हाय हाँ पाड़ के रख देंदी है, पत्थर पाट जाते हैं। रोने वाले कोई नहीं है, तबसरे करने वाले हैं, रोने वाले कोई नहीं। मेरे भाइयों तबलीग एक दर्द है, दर्द। उस दर्द मेरी नस्ल, मैं इसी इस्लामाबाद में 20 साल का नौजवान, मैं गश्त में, मैंने कहा बेटा तेरा नाम क्या? कहने लगा उमर। मैंने कहा हजरत उमर को जानते हो? कहने लगा नाम तो सुना हुआ है। मुझे यूं लगा जैसे किसी ने मुझे तोरी थार का खंजर मेरे सीने में मार दिया हो कि मैं उस माँ बाप पर बैठ के आंसू बहाऊं, किस बच्चे की जवानी पर बैठ के आंसू बहाऊं कि जो 20 बरस का होकर ये नहीं जानता कि उमर कौन है, नाम तो सुना हुआ है। मेरे भाइयों अल्लाह रसूल की गुलामी में आ जाओ, मस्जिदों को भर दो, सारे इस्लामाबाद को 100% नमाजी बना दो, तो अल्लाह का देखना निजाम कैसे बदलता है। अपने घरों में अपने नबी के तस्करे जिंदा कर दो, तालीम फजाइल के हल्के जिंदा कर दो, अजान पर बाजार बंद हो जाएं, फौज बंद हो जाएं, दौड़ लगे मस्जिद की तरफ, औरतों की मुसल्ले की तरफ, और दुकानदार झूठ से तौबा करें, सूद से तौबा करें, सारा उमूमी मजमा झूठ से, गीबत से, गाली से तौबा करे। और फिर देखो रुत कैसे बदलती है, फिर देखो बहार कैसे आती है। आने को है, याद रखना, आने को सुबह सादिक के आसार हैं, सफीदा सहर नमोदार हो रहा है, सुबह होगी। हम ये जिद कर रहे हैं अपने रब कि हमें भी दिखा। सारी जिंदगी खिजा ही देखी, थपेड़े झेल झेल, अखियां ही पत्थर आ गई, जिसम ही अकड़ गए। तमन्ना है मांगा करो अल्लाह से, या अल्लाह खिजा दिखा के मौत न देना, इस्लाम की बहार भी देखें। और आने को है, बाद सबा चलने को है, जो तौबा कर जाएगा बच जाएगा, जो नहीं करेगा झाड़ू फिरने को है, झाड़ू फिरने को है, झाड़ू फिरने को है, फिरेगा फिरेगा फिरेगा। कौन कौन कौन? ये अल्लाह आएगा, अल्लाह आएगा, अल्लाह आएगा। इस बेहयाई के नक्शे को टूटना है, इसे तोड़ेगा, ये टूटेगा, इसे तोड़ेगा, ये टूटेगा, इसे तोड़ेगा, ये टूटेगा। इसे कौन तोड़ेगा? इसे अल्लाह तोड़ेगा, इसे अल्लाह तोड़ेगा, इसे अल्लाह तोड़ेगा, इसे अल्लाह तोड़ेगा। अल्लाह बुत परस्ती को मोहलत देता है, कुफ्र और शिर्क को मोहलत देता है, बेहयाई को मोहलत नहीं देता, नहीं देता, नहीं देता। आएगा अल्लाह। आपने रोजाना अपने घर में सफाई करवाते हो, ये धरती मेरे अल्लाह की है, ये आंगन मेरे अल्लाह का है, सफाई होने को है, तौबा कर लो, तौबा कर लो, तौबा कर लो। हमें
कोई नजूमी पामिस्ट कोई नहीं हूँ, तो कुरान और सुन्नत में गौर करके बता रहा हूँ, अक़वाम आलम का मुशाहरा करते हुए बता रहा हूँ कि ये आंगन साफ होने को है, हवाओं का रुख बदलने को है, फलक के तेवर बदलने को हैं। आ जाओ मस्जिद में आ जाओ। देखते नहीं हो सुनामी का पानी सब कुछ बहा गया, मस्जिद को हाथ भी न लगाया। वो इंडोनेशिया के आचे में क्या हुआ, इंसान भी बह गए, जानवर भी बह गए, घर घरों दे 10-10 मंजिला बिल्डिंगें बहन गई। एक छोटा सा घर महफूज खड़ा हुआ है, एक छोटा सा घर महफूज खड़ा हुआ है जिसको लोग मस्जिद कहते हैं। मस्जिदें भर दो, इनकलाब आ जाएगा। तो देखो मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, सारी मुझसे छोटे भी बैठे हो, मुझसे बड़े भी बैठे हो, मेरे हम उम्र भी बैठे हो, मैं तुम सबके सामने हाथ जोड़ के कहता हूँ, आज तौबा कर लो, आज तौबा कर लो। हम इसको इनकलाब कहते हैं। आज तौबा कर लो, आज तौबा करोगे आसमान पे चरागा हो जाएगा, अल्लाह खुश हो जाएगा। सारा इस्लामाबाद तारीकी में तुम चंद हजार, माशाल्लाह 99% नौजवान बैठे हुए हैं, तुम यहाँ से तौबा करके उठोगे तो सारे राहों में फरिश्ते तुम्हारे बाजू चूमते जाएंगे। जिन होंठों से तौबा करोगे वो होंठ चूमते जाएंगे, तुम्हारे कदम चूमते जाएंगे, तुम्हारे पैरों तले पर बिछाते जाएंगे। जिधर जिधर को तुम्हारी गाड़ियां मोटरसाइकिल साइकिल मुड़ेंगे उधर उधर रहमत की बरसात और रहमत की घटाएं छाती चली जाएंगी। जिला 4 महीने अब तो छुट्टियां हो चुकी हैं, सारी छुट्टियां ये नौजवान लड़के कहते हैं निकल जाओ 40 दिन के लिए, 4 महीने के लिए, और छुट्टियों का सीजन कमाई का है, चिल्ला लगाओ 4 महीने लगाओ। और बाकी भाई सारा मजमा तौबा करके उठे, ठीक है ना? तौबा करते हो ना? एक दफा सारे मुंह से कह दो या अल्लाह मेरी तौबा, एक दफा और कह दो या अल्लाह मेरी तौबा, एक दफा और जोर से कह दो या अल्लाह मेरी तौबा। हाँ 3 दफा इसलिए कहलवाता हूँ कि अंदर में उतर जाए, अंदर से बोलने लगो। अगर तुमने सच्ची तौबा कर ली है, अगर सच्ची कर ली है तो मुझे जमीन आसमान के रब की कसम तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारे सब माफ हो। जिसने सच्ची तौबा किया वो ऐसे बैठा है जैसे अभी माँ के पेट से निकल कर आया हो, मुबारक हो उसको। 2 बातें इनसे में रह गई, फर्ज छोड़े थे गुनाह माफ हो गया, कज़ा देनी होगी। हक मारे थे गुनाह माफ हो गया, अदायगी बाकी रह गई। जमीन दबा ली, गुनाह माफ, वापस कर दो। नमाज छोड़ी थी, गुनाह माफ हो गया। नमाज, हर नमाज के साथ एक नमाज कज़ा पढ़ते रहो, पूरी हो गई तो भी ठीक है, ना हुई तो भी ठीक है। अल्लाह कौन सा पूरे हिंदसे के साथ मांगेगा? वो तो ये देख करता तो रहा, बस इतना ही काफी है। उसकी रहमत उसके गुस्से पर हावी है। फलियौम फा का लफ्ज जब आता है तो नतीजे को फौरी बताता है। फलियौम, और यौम जब पहले आता है तो दिन को करीब लेकर आ जाता। अभी क़यामत तो अभी तक नहीं आई और 1426 साल पहले ये आयत उतरी और लेकर बस अभी अल्लज़ीना आमनू मिनल कुफ़ार यज़हकून अलल अराइक यंज़ुरून हल ज़ुव्विबल कुफ़ारु मा कानू यफ़अलून। बस अभी आज के दिन तुम मिंबर पर होगे और मुजरिम नीचे जमीन पर होंगे, तुम मुस्कुरा रहे होगे, वो रो रहे होंगे। तुम्हारा सर ऊंचा होगा, उनका सर नीचे होगा। तुम्हारे सर पे ताज होगा, उन पे सर के आग की टोपी होगी। तुम्हारे गले में हार होगा, उनके गले में तोक होगा। तुम्हारे हाथों में कंगन होंगे, उनके हाथों में बेड़ियां होंगी, उनके हाथों में हथकड़ियां होंगी। तुम्हारे पाँव में हसीन जूते होंगे, उनके पाँव में बेड़ियां होंगी। तुमने सब्ज रेशमी लिबास पहना होगा और उन्होंने आग के कुर्ते पहने होंगे। सराबीलहुम मिन क़तरानिन व तग़शा वजूहहुम अन्नार। तुम्हारे चेहरे चौदहवीं रात की तरह चमक रहे होंगे। तारिफ़ु फी वजूहिहिम नज़रतन नईम, और उनके चेहरे काले स्याह तारीक कअन्नमा उग़शियत वजूहुहुम क़ित्अम मिनल लैल मुज़लिमा। तुम एक दूसरे को सलाम कर रहे होगे, सलामन सलामा सलामन सलामा, और वो एक दूसरे को गालियां निकाल रहे होंगे। हाँ यकफुरु बादुहुम बिबादिन व यलअनु बादुहुम बादा। तुम्हारे लिए बिस्तर बिछाए जा रहे होंगे रेशम के। बताइनुहा मिन इस्तबरक, बताइनुहा मिन इस्तबरक। तुम्हारे लिए रेशमी बिस्तर बिछाए जा रहे हैं और उनके लिए लहुम मिन जहन्नम मिहाद, आग के अंगारों के बिस्तर बनाए जा रहे हैं। तुम्हारे लिए सब चादरें पर बिछाई जा रही और उनके लिए उनके मिन फौक़िहिम गवाश मुत्तक़ीन अला रफ़रफ़िन ख़ुदरिन अबक़रिय्यिन हिसान। सब चादरें बिछाई जा रही, उनके लिए आग की चादरें बिछाई जा रही। उनके लिए खाना है लैसा लहुम तआमुन इल्ला मिन ज़रीअ, कांटेदार। उनके लिए पानी है फशारिबून अलैहि मिनल हमीम, खौलता पानी युस्क़ा मिन माइन सदीद। कईयों को पीप, सारे जहन्नुम के जख्मियों का गंध, पीप भी, गोश्त भी, लोथड़े भी, जला हुआ खून भी इकट्ठा किया जाएगा। एक हौज में इकट्ठा हो रहा है। उसमें पीप, उसमें खून, उसमें गंद, उसमें पेशाब, उसमें पखाना, और उसको खौलाया जा रहा है। जो ऐसा खौल जाएगा कि 1 लोटा 7 समंदर में डालो तो समंदर उबलने लग जाए। वो लोटे निकालकर शराब पीने वालों को पिलाया जाएगा। युस्क़ा मिन माइन सदीद। पी इस्लामाबाद में तूने बड़ी शराब पी थी, आज ये पी, कहेगा पिया नहीं जाता, यतजर्रअहु, पीना पड़ेगा।
वला यकादु युसीग, अंदर जा नहीं सकता, बाहर कुली नहीं कर सकता, ऊपर से फरिश्ते की मार है। वयातीहिल मौत मिन कुल्लि मकानिन वमा हुवा बिमय्यित, मौत चारों तरफ से घेरेगी पर मौत आ न सकेगी। कहेगा ऐनल मौत या लैतहा कानतिल ख़ातिया, अरे मौत तू कहाँ मर गई, आजा मुझे मौत दे दे। मेरा अल्लाह कहेगा ला तदउल यौम फ़ुबूरन वाहिदा बल उदउल यौम फ़ुबूरन कसीरा, एक मौत नहीं करोड़ों मौत पे पुकारो, मौत मर गई। दोज़ख वाले दोज़ख में, जन्नत वाले जन्नत में। अल्लाह ताला दोज़ख वालों से पूछेगा कम लबिथुम फिल अर्दि अदद सनीन, बोलो बोलो दुनिया में कितनी जिंदगी गुजार के आए थे। कहेंगे यौमन, एक दिन। दूसरे कहेंगे गलत कह रहे हैं, बादा यौम, आधा दिन, आधा दिन, एक दिन, आधा दिन, इख्तिलाफ हो गया। मेरा अल्लाह जवाब में कहेगा बि'समत तजरतुम फी यौमिन औ बअद यौमिन, अरे बदबख्तो तुमने कितने घाटे का सौदा किया। वो दिन आधे दिन के बदले में बस आधा दिन मेरा गुस्सा खरीदा, सौखत मेरे गजब को, मेरे गुस्से को खरीदा। बनारा जहन्नम, और आग को खरीदा। जाओ, आज के बाद जहन्नम को ताला लग चुका है, तुम में से कोई बाहर नहीं निकल सकता। मौत होती तो ये मर जाते। अब इनकी चीखो पुकार है। और मेरे भाइयों, मैं तुम्हें क्या बताऊं, पिछले महीने मैंने दोज़ख को ख्वाब में देखा। अब तक मेरे ऊपर उसका असर है। जब मुझे ख्वाब याद आता है मैं कपकापाने लग जाऊं। टॉयलेट में बैठे बैठे मुझे पेशाब भूल जाता है। मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, मैं कोई नंबर 2 बात नहीं कर रहा हूँ। मुझे पेशाब भूल जाता है, मुझे मंजर याद आता है। इतने बड़े इंसान, इतने बड़े बड़े बड़े, मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि कितने बड़े इंसान, और उनको शिकंजों में कसा जा रहा है, शिकंजों में कसा जा रहा है। बड़े खौफनाक किस्म के शिकंजे हैं। उनके पेट हैं जितना ये मस्जिद का, ये मस्जिद नहीं, मस्जिद इससे भी बड़े उनके पेट हैं। गुंबद से बड़े उनके सर हैं, और काले स्याह उनके चेहरे हैं, नीली उनकी आंखें हैं। अजीब किस्म का कैदियों का लिबास है, और उन पर शिकंजा ऐसे सख्त हो रहा है, सख्त हो रहा है। और उसके अंदर फिस फिस कर बाहर उनकी टांगे बाहर निकली। जैसे वो किसी चीज को जो क्रश किया जाए तो नीचे गिरना शुरू हो जाती, उनकी टांगे फैल फैल के बाहर निकल रही हैं। और उनकी चीखों पुकार है। ऊपर से लोग नीचे गिर रहे हैं। बड़े बड़े उनके बाल हैं, बड़ी बड़ी उनकी मूछें हैं, दाढ़ी उनकी साफ है, पतलून शर्टें उन्होंने पहनी हुई हैं, और ऐसे धड़ाम कर रहे हैं, धड़म कर रहे हैं। ऐसे छोटे छोटे एज बने हुए हैं। वो किसी एक को पकड़ते हैं टूट जाता है, दूसरे को पकड़ते हैं वो टूट जाता है, तीसरे को पकड़ते हैं वो टूट जाता है। वो नीचे ऐसे खौफजदा नजरों से आपको देख, ऐसे उनकी आंखें फटी, वो यूं आपको देख रहे हैं। वो जा रहे हैं और जा रहे हैं, धड़म धड़म धड़म, और आगे उसके शोले लपक रहे हैं, लपक रहे हैं, लपक रहे हैं। अंदर बने हुए इंसान हैं। अजीब और गरीब उनकी खौफनाक आवाजें हैं, और उनकी चीखो पुकार और चिंगाड़ है। उधर से जहन्नम की आग की इतनी खौफनाक आवाज है कि कान के पर्दे फटते हैं। और ये तो सिर्फ ख्वाब है, उधर सब कुछ हो रहा है, अल्लाह की कसम हो रहा है। और मैं अपने भाइयों के आगे हाथ जोड़ता हूँ, तुम अक्सर नौजवान बैठे हो, तुम्हें अल्लाह का वास्ता देता हूँ, अल्लाह की मान लो, तौबा कर लो, तौबा कर लो, तौबा कर लो। इसके बगैर हम ठीक नहीं, हमारे हालात नहीं बदल सकते। हुक्मरानों को गालियां मत दो, फौज पुलिस को गालियां न दो। इस किस्म की आयात जिनमें अल्लाह कह रहा है मेरे हबीब इतना गम न कर, इतना गम न कर, इस कदर गमगीन अपनी उम्मत के लिए। इसके बावजूद आपका गिला कुरान ही में सुन लो, जब ऐसे नाफरमान जो कबीरा गुनाह करते करते मर गए, इस बदयांती में, शराबों के पीने में, नमाज के छोड़ने में, कबीरा गुनाहों में गर्क होके मर गए, तो यही अल्लाह का रसूल जो हमारे लिए रोया भी और तड़पा भी, ये ना फला तज़हब नफ्सुक अलैहिम हसरात, ये आयत इस मजमून में ऐसी जबरदस्त आयत है कि इसको उर्दू जुबान में मुंतकिल नहीं किया जा सकता, कि जो अल्लाह ताला ने आपके अंदर के सीने का गम, हसरात और फला तज़हब नफ्सुका अलैहिम हसरात, इन अल्फाज में जो अल्लाह ने अपने महबूब के सीने का गम बयान किया है, अल्लाह की कसम कोई जुबान उसका तर्जुमा नहीं कर, तो मेरे बागी हो गए। की तरफ से हम पर बड़ा एहसान हुआ है कि हमें रमज़ान का महीना नसीब हुआ। अल्लाह ताला ने हफ्ते में 7 दिनों में एक दिन बाबरकत बनाया, वो जुमा का है। अल्लाह ताला ने कौम यहूद से कहा कि मेरे इल्म में एक दिन है बहुत बरकत वाला, वो तुम ढूंढो और चुन लो। तो उन्होंने खता खाई और हफ्ते का दिन चुन लिया। हफ्ते को यहूदी इबादत करते हैं, काम नहीं करते। फिर अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम की कौम से कहा कि एक दिन मेरे बारगाह में बहुत बाबरकत है, दुआएं कबूल होती हैं, उसे तुम ढूंढो। उन पे छोड़ा तो उन्होंने इतवार चुन लिया। लेकिन जब हमारी बारी आई तो अल्लाह ने हमें नहीं कहा कि ढूंढो। अल्लाह ने अपने महबूब की मोहब्बत में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तौफील अल्लाह ताला ने हमें खुद बता दिया कि वो जुमा की रात है और जुमा का दिन है। ये सबसे बेहतरीन दिन है जुमा का।
اور پورے سال کے لحاظ سے جمعہ کی رات سب سے بہترین رات ہے، خصوصی طور پر پھر شب قدر سب سے اعلیٰ ہو جاتی ہے، لیلۃ القدر سب سے اعلیٰ ہو جاتی ہے۔ تو وہ 21، 23، 25، 27، 29 کی راتوں میں کوئی ایک رات ہوتی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی بابرکت بنائی، اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ تو جمعے کا دن اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا، اس میں ایک گھڑی دعا کی قبولیت کی ہے، وہ چھپی ہوئی ہے۔ اس گھڑی میں جس خوش نصیب کو ہاتھ اٹھانے کی دولت مل جائے وہ دعا فوراً قبول ہوتی ہے اور سیدھی عرشوں پر جاتی ہے۔ علماء نے اس میں تحقیق کی، ہر ایک نے اپنے اپنے خیال کے مطابق۔ بعضوں کے نزدیک جب امام خطبے کے لیے ممبر پہ آتا ہے تو وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، بعضوں کے نزدیک جب دو خطبوں کے درمیان بیٹھتا ہے تو وہ وقت دعا کی قبولیت کا ہے، اور بعضوں کے نزدیک عصر سے مغرب کے درمیان کوئی بھی گھڑی اللہ کی بارگاہ میں دعا کی قبولیت کی ہوتی ہے۔ تو جمعہ کی نماز کو اللہ کے نبی نے بہت اہم قرار دیا، اور ارشاد میں بڑے دکھ کے ساتھ یہ حدیث بیان کر رہا ہوں، میرے نبی نے فرمایا جو 3 جمعے مسلسل چھوڑ دیتا ہے وہ میری ملت سے خارج ہو جاتا ہے، میری امت سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو میں اپیل کروں گا ان بہن بھائیوں سے جو نماز میں سستی کرتے ہیں، کم از کم جمعہ ضرور پڑھ لیا کریں۔ عورتوں پہ جمعہ فرض نہیں ہے، مردوں پہ فرض ہے۔ تو میں کہا کرتا ہوں جو دوست ملتے ہیں جی نماز نہیں پڑھی جاتی، تو میں ان سے کہتا ہوں ایک نماز 5 میں سے طے کر لو اور ایک جمعہ طے کر دو، 2 نمازیں شروع کر دو، جس نے بھی اس پہ عمل کیا وہ 5 وقت کا نمازی بن گیا۔ تو جمعہ کی نماز کے بعد جمعہ سے جمعہ تک کے جتنے گناہ ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، اور جو جتنی جلدی جا کے بیٹھتا ہے امام کا خطبہ سننے کے لیے اس کو اتنا زیادہ اجر ملتا ہے۔ تو آج رمضان کا پہلا جمعہ ہے کہ ہم اس کا اہتمام کریں۔ رمضان المبارک میں جنگ بدر ہوئی، 17 رمضان جمعے کا دن، اور اللہ نے قیامت کو بھی جو قائم کرنا ہے جمعے کا دن۔ تو ہر دن اللہ کی بارگاہ میں بابرکت ہوتا ہے اگر ہم اس میں اللہ کی مان کے چل رہے ہیں، اور رمضان شریف میں خاص طور پر، اور پھر جمعہ ہو تو خاص طور پر اس میں ہم اپنے عبادت کو بڑھائیں۔ درود شریف جمعے کے دن کا مبارک عمل ہے، کثرت سے درود شریف پڑھنا، اور 300 دفعہ جو درود شریف پڑھ لیتا ہے وہ کثرت میں شمار ہو جاتا ہے، اوپر کی کوئی حد انتہا نہیں ہے۔ ہمارے ایک رشتہ دار تھے، وہ انتقال ہو گیا، اللہ ان کو درجہ بلند کرے۔ وہ روزانہ ایک دن میں 10,000 دفعہ درود شریف پڑھا کرتے تھے، ہر وقت تسبیح ان کے ہاتھ میں ہوتی تھی، اور روزانہ 10,000 دفعہ درود شریف پڑھا کرتے تھے۔ تو میرے بہن بھائیوں، میرے عزیزوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر نماز کی بڑی اہمیت بتائی ہے، ہر نماز کی، لیکن خاص طور پر جمعے کی بڑی فضیلت ہے، اور جمعہ بھی رمضان المبارک کا ہو تو اور زیادہ وہ باعث برکت ہے، قابل رحمت ہے۔ تو روزے کا بھی اہتمام ہو اور ساری نمازوں کا اہتمام فرمائیں، کوئی باجماعت پڑھنے کی کوشش کریں، کوئی جماعت سے رہ جائے تو پھر اس کو چھوڑیں نہیں، اسے ضرور پڑھ لیں، کہ نماز کی اللہ تعالیٰ نے جتنی تاکید قرآن میں کی ہے اور کسی کی اتنی تاکید نہیں کی، اور اللہ تعالیٰ نے 10 دفعہ اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، تو 10-12 دفعہ اللہ نے قرآن میں براہ راست حکم کیا اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ اور ادھر اللہ پاک کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اللہ کا عرش پہلے آسمان پر ہے، جنت کے دروازے کھل چکے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو چکے ہیں، اور میرے نبی کا فرمان ہے کہ اگر میری امت کو پتہ چل جائے رمضان کیا ہے تو تمنا کریں گے کہ سارا سال ہی رمضان ہو، اتنی اللہ کی رحمت ہوتی۔ اللہ نے فضل فرمایا، صرف 1 مہینے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس کا پابند کیا۔ تو میرے بھائی بہنوں، اس مہینے کو قیمتی بناؤ،
किसी से हम लड़े हुए हैं हम सुलह कर लें। मरने वाले से पूछो कि लड़ाई का क्या नुकसान होता है। मरने वाले से पूछो दुनिया की दौड़ का क्या नुकसान होता है। मरने वाले से पूछो माँ बाप की नाफरमानी का क्या अंजाम होता है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने एक वाक़या नकल किया है कि एक गांव में एक नौजवान को दफन किया गया, तो असर के बाद उसकी कब्र फटती और वो कब्र से निकलता और उसका चेहरा गधे का होता था और वो 3 दफ़ा गधे की आवाज़ निकालता था, फिर वो कब्र में गिरता था, कब्र मिल जाती थी। तो लोगों ने उसकी माँ से पूछा कि ये क्या चक्कर है। तो उसकी माँ ने बताया कि शराबी था, शराब पीता था, तो मैं उसे रोकती थी ना पिया कर, तो आगे मुझे कहता तो क्या गधे की तरह आवाज़ें निकालती रहती है, मुझे ना सुनाया करो। तो अल्लाह ताला ने थोड़ा सा उसका अंजाम दिखा दिया कि माँ बाप को इस तरह तकलीफ़ देने से क्या होता है। तो भाइयों, एक तो हम नमाज को ज़िंदा करें। मेरे नबी ने कहा जुइलत कुर्रतु ऐनी फ़िस्सलाह, नमाज रोज़े से बड़ा फ़र्ज़ है, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। और जब आप नाच भूला, सांप फुंकार भूला, चश्मे उबलना भूले, दरिया चलना भूले, समंदर मौजें भूल गया, चांद ठंडक भूल गया, सूरज आग भूल गया, तारे हुस्न भूल गए, आसमान की बुलंदियां गुम हो गई, जमीन के मैदान बस से और बस हो गए, समंदरों में आग लग गई, इंसान पतंगे परवाने बढ़ के बन के फिजाओं में उड़ गए। वतकूनुल जिबालु कल-इहनिल मनफूश, पहाड़ रेत बन गए। वयकूनुन नासु कल-फराशिल मबसूत, इंसान पतंगों परवानों की तरह हवा में बिखर गए, उड़ गए और मौत ने पकड़ा। आज सिर्फ एक नहीं मर रहा, आज सारे मरे। और आज तक फरिश्तों ने मरते देखा। ये पहले आसमान वाले मरे, ये दूसरे आसमान वाले मरे, ये तीसरे आसमान वाले मरे, ये चौथे आसमान वाले मरे, ये 5वें आसमान पे मौत, 6ठे पे मौत, 7वें पे मौत। फिर अल्लाह कहेगा अर्श के फरिश्तों पे मौत, वो गए। फिर अल्लाह कहेगा जिब्रील पे मौत, मिकाईल पे मौत। तो अल्लाह का अर्श हाथ जोड़ेगा, या अल्लाह जिब्रील और मिकाईल को बचा। तो अल्लाह ताला फरमाएगा फ़क़द कतबतुल मौत मन कान तहत अर्शी, चुप रहो, मेरे तख्त अर्श के नीचे सबको मरना है, सबको मरना है, सबको मरना है। मैंने किसी को जिंदा रखना होता तो अपने हबीब को रखता, उसे भी मौत का जायका चखा दिया। इसराफील मर जाए, वो सूर फूंक रहा था, वो गिरेगा और मरेगा और सूर ऊपर जाके लटक जाएगा अल्लाह के अर्श के साथ। फिर अल्लाह पूछेगा कौन बाकी है। हाय 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 हाय, क्या आवाज होगी, कौन बाकी है। तो मलकुल मौत अकेला बाकी होगा, उसे पता लग जाएगा मेरी बारी आ गई, मेरा नंबर लग गया, लग गया। वो कहेगा या अल्लाह अब तो बस तू ही बाकी है और तेरा ये गुलाम बाकी है। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे मौत इन्नका मय्यत, मर जा, तेरे लिए भी मौत है। बका एक अल्लाह को है। ये मलकुल मौत मर गया और कायनात मर गई, आसमान मर गया, चांद तारे मर गए, जिन इंसान मर गए, फरिश्ते मर गए, कायनात मिट गई। और अल्लाह ताला कहेगा मन कान ली शरीकन फलियाते, कोई मेरा शरीक है तो सामने आओ। फिर अल्लाह कहेगा मन कान ली शरीकन फलियाते, कोई मेरा शरीक है तो आओ। फिर अल्लाह कहेगा मन कान ली शरीकन फलियाते, कोई मेरा शरीक है तो आओ। फिर अल्लाह ताला जमीन आसमान को झटका देकर कहेगा अनल मलिक, मैं बादशाह। फिर झटका देकर कहेगा अनल कुद्दूस सलाम अल मोमिन, मैं कुद्दूस सलाम मोमिन। फिर झटका देकर कहेगा अनल मुहैमिन अल अजीज अल जब्बार अल मुतकब्बिर, मैं मुहैमिन अजीज जब्बार मुतकब्बिर। फिर अल्लाह कहेगा ऐन अल मुलूक, बादशाह किधर हैं, ऐन अल जब्बारून, वो जालिम किधर हैं, ऐन अल मुतकब्बिरून, वो तकब्बुर करने वाले किधर हैं, जिन्हें जमीनों पे नाज, जिन्हें वजारतों पे नाज, जिन्हें हुकूमतों पे नाज, जिन्हें फौजों पे नाज, जिन्हें लाओ लश्कर पे नाज, ऐन अल मुतकब्बिरून, किधर हैं। फिर अल्लाह कहेगा लिमन अल मुल्कुल यौम, आज किसकी बादशाही है, आज किसकी बादशाही है, आज कौन बादशाह है। कोई जवाब देने वाला नहीं होगा। अल्लाह खुद कहेगा लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, आज अकेले अल्लाह की बादशाही है, अल्लाह की बादशाही है। लिल्लाहिल अम्रु मिन क़ब्ल व मिन बअद, पहले भी अल्लाह और आज भी अल्लाह और बाद भी अल्लाह, अव्वल भी अल्लाह
آخر بھی اللہ، ظاہر بھی اللہ، باطن بھی اللہ، ہر شے پہ قادر قدیر اللہ، موت سے پاک ہے، تیرے میرے لیے موت ہے، پوچھا نہیں جائے گا۔ بھائیو اس عظیم ذات کے آگے سر جھکاؤ، اس عظیم ذات کے آگے سر جھکاؤ، اس کے ہاتھ میں کائنات کے خزانے ہیں، اس کے ہاتھ میں زمین آسمان کی لگام ہے، اس کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، اس کے سوا کوئی مصیبت میں پکارے جانے کے قابل نہیں، اس کے سوا کوئی دعا قبول کیے جا کر کرنے کے قابل نہیں، وہی سنتا ہے، وہی مدد کو آتا ہے، وہی سنتا ہے، وہی مدد کو آتا ہے، اس کی چوکھٹ پہ سر جھکاؤ تو اللہ تمہارا ہے، وہ تمہارا ہے تو سب کچھ تمہارا ہے۔ موت آ جائے گی، تم سے پوچھا گیا نہیں، مجھ سے پوچھا جائے گا نہیں، ضیاء اللہ کی اماں سے پوچھا گیا نہیں، ابا سے پوچھا گیا نہیں، عبدالجبار سے پوچھا جائے گا نہیں، ان پولیس والوں سے پوچھا جائے گا، اللہ کی قسم نہیں نہیں نہیں، صرف کائنات میں ایک ہستی ہے، ایک ہستی ہے، ایک ہستی ہے، صرف ایک، جیسے اللہ ایک ایسے ایک، وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حبیب اللہ، وہ نبی اللہ، وہ خلیل اللہ، وہ کلیم اللہ، وہ محمد، وہ احمد، وہ ماحی، وہ حاشر، وہ عاقب، وہ فاتح، وہ خاتم، وہ ابو القاسم، وہ طٰہٰ، وہ یاسین، وہ تاسین، وہ مصطفیٰ، وہ مجتبیٰ، وہ مرتضیٰ، وہ حامد، وہ محمود، وہ رشید، وہ راشد، وہ عامر، وہ ناہی، وہ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، وہ شاہد، وہ مبشر، وہ نذیر، وہ داعی الی اللہ، وہ سراج منیر، وہ رحمت للعالمین۔ میرے نبی نے کہا میرے اللہ نے میرے 10 نام اکٹھے رکھے، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماحی ہوں، میں حاشر ہوں، میں عاقب ہوں، میں فاتح ہوں، میں خاتم ہوں، میں ابو القاسم ہوں، میں طٰہٰ ہوں، میں یاسین ہوں۔ آگے حدیثوں میں چلے جاؤ، رشید ہیں، راشد ہیں، امیر ہیں، حاکم ہیں، حکیم ہیں، ناہن ہیں، منجن ہیں، ناجن ہیں، ہادی ہیں، ہادی ہیں، مہدی ہیں، اور حامد ہیں، محمود ہیں، مدثر ہیں، قرآن میں آ جاؤ، شاہد ہیں، مبشر ہیں، نذیر ہیں، داعی اللہ ہیں، سراج منیر ہیں، مزمل ہیں، مدثر ہیں، اور میرے اللہ کا اعلان ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ یہ عباسی والوں کو بتا دو، یہ کلور والوں کو بتا دو، یہ سارے میاں، مجھے تمہارے علاقوں کے پورے نام بھی نہیں آتے، یہ میاں والی والے یا چشمے والے، ان سب کو، یہ پپلا والے، یہ حافظ والے نے بتا دو، یہ زمینوں کے دھوکے سے نکل آئیں، یہ کاروبار کے دھوکے سے نکل آئیں، یہ تجارتوں کے دھوکے سے نکل آئیں، یہ حکومتوں کے دھوکے سے نکل آئیں، یہ جھنڈے والی گاڑیوں کے دھوکے سے نکل آئیں۔ جب تک در مصطفیٰ پہ جھکو گے نہیں اللہ نہیں ملے گا، جب تک محمد مصطفیٰ کی چوکھٹ پہ نہیں جھکو گے اللہ نہیں ملے گا۔ فلا وربک، فلا وربک، یہ قرآن کی سب سے حسین قسم ہے، سب سے خوبصورت قسم ہے، فلا وربک، مجھے تیرے رب کی قسم۔ میرا اللہ کہہ رہا ہے اے میرے حبیب، یہ عباسیوں والے کے لوگ دیوانے جانتے نہیں تو کیا ہستی ہے، یہ جانتے ہوتے تو ان کی شکلیں ایسی نہ ہوتی، یہ جانتے ہوتے تو ان کے اخلاق ایسے نہ ہوتے۔ یہ پولیس والے مجھے کیسے پتا چل رہا ہے، یہ پولیس والے وہ ایلیٹ والے مجھے کیسے پتا چلا ہے؟ کیوں بھائی؟ ان کی وردی سے پتا چلا ہے، وردی سے پتا چلا ہے۔ میرا نبی تمہیں وردی پہنا گیا ہے، مرنے سے پہلے وہ وردی پہن لو، ورنہ بے قیمت ہو جاؤ گے، بے قیمت ہو جاؤ گے، بے قیمت ہو جاؤ گے۔ وہاں رشتہ ناتا نہیں چلتا۔ ابو لہب چاچا ہے، سردار ہے، عرب ہے، ہاشمی ہے، سید ہے، قریشی ہے۔ میرے رب کا قرآن بولا تبت 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 یدا ابی لہب وتب، ابو لہب برباد ہوا اور اس کی بیوی بھی برباد ہو گئی، وامرأتہ حمالۃ الحطب، ابو لہب بھی برباد، اس کی بیوی بھی برباد، اور بلال غلام ہے، غلام زادہ ہے، حبشی ہے، حبشی زادہ ہے۔ پر میرے نبی نے کہا جب میں جنت میں جاؤں گا تو میری سواری کی لگام بلال کے ہاتھ میں ہوگی جو میرے ساتھ ساتھ داخل ہوگا۔ محمدی بنو، محمدی بنو، محمدی بنو۔ اللہ نے ایک سے پیار کیا، محبت کی، قسم اٹھائی، فلا وربک، مجھے قسم ہے تیرے رب کی، جب تک تیرے فیصلوں پہ یہ راضی نہیں ہوتے میں ان کے ایمان کو قبول نہیں کروں گا۔ بھائیو وہ حبیب اللہ، اللہ نے اس کی ہر ادا کو باقی رکھا۔ یہ وہ ہے جو تمہارے لیے رویا، تمہارے لیے تڑپا، تمہارے لیے مچلا، تمہارے لیے سسکا، تمہارے لیے ساری رات کھلتا رہا اور رولتا رہا اور روتا رہا، اور اللہ سے ایک بات منواتا رہا، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، اسے نہ بھلاؤ، اسے نہ بھلاؤ کہ اسے
اللہ نے حبیب بنایا، محبوب بنایا، اللہ نے اس سے پیار کیا، محبت کی، اسے حبیب اللہ کا ٹائٹل دیا، کلیم اللہ کا ٹائٹل دیا، خلیل اللہ کا ٹائٹل دیا، رحمت للعالمین کا خطاب دیا، مقام محمود اس کے لیے تیار کیا۔ اس کی شفاعت کے بغیر جنت کا در نہ کھلے، اس کی شفاعت کے بغیر حساب کتاب نہ شروع نہ ہو، اس کی شفاعت کے بغیر پل صراط پار نہ ہو، پل صراط پار نہ ہو۔ ایک بدو آیا آ کر یہ وہ زمانہ جب ابھی روضہ مبارک کھلا ہوا تھا، بند نہیں تھا، اونٹنی کو باہر باندھا اور قبر پر آیا اور کہنے لگا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ علامات بھی وہاں موجود ہیں، السلام علیکہ یا رسول اللہ، سلام پیش کیا، پھر کہنے لگا آپ کے رب نے کہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ آپ کے رب نے کہا ہے اگر تیرے امتی گناہ کر کے، منہ کالے کر کے، ظلم کر کے تیرے پاس آئیں اور پھر اپنے اللہ سے معافی مانگیں اور تو بھی شفاعت کرے، واستغفر لهم الرسول، اور تو بھی شفاعت کرے تو میں انہیں اپنے فضل سے معاف کروں گا۔ یہ آیت ہے۔ یہ آیت پڑھنے کے بعد وہ کہنے لگا یا رسول اللہ جئتک مستغفرا لذنوبی ومستشفعا بک الی ربی، میں آپ کے دربار میں آیا ہوں اپنے گناہوں کے انبار لے کر، میں آپ کو سفارشی بناتا ہوں اللہ کے دربار میں کہ میرا اللہ میری بخشش کر دے۔ پھر وہ رونے لگا اور اس نے 4 شعر پڑھے۔ وہ 2 شعر اس وقت بھی روضہ مبارک پر لکھے ہوئے ہیں، 2 شعر اس وقت بھی روضہ مبارک پہ لکھے ہوئے ہیں، اور 2 شعر تفسیر ابن کثیر میں 4 شعر موجود ہیں۔ میں 4 پڑھ کے سناتا ہوں، 2 موجود ہیں، 2 کتاب میں ہیں۔ پھر اس نے 4 شعر پڑھے۔ یا خیر من دفنت فی البقاء اعظمہ فطاب من طیبہن القاع والاکم، اے وہ ذات جس کے قبر میں جانے سے زمین کا اندر بھی پاک ہو گیا، زمین کا باہر بھی پاک ہو گیا، جس کے قبر میں جانے سے اندر بھی خوشبو پھیل گئی، چوٹیوں پر بھی خوشبو پھیل گئی۔ نفس الفدا لقبر انت ساکنہ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم، میری جان قربان اس قبر پر جس میں آپ آرام فرما رہے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کی سخاوت بھی ہے، آپ کا کرم بھی ہے۔ یہ 2 شعر روزے پر ابھی بھی لکھے ہوئے ہیں۔ اگلے 2 شعر انت الشفیع الذی ترجى شفاعتہ علی الصراط اذا ما زلت القدم، وہ پل صراط کا نام لیا تو مجھے یہ واقعہ یاد آیا کہ آپ کی شفاعت کے طفیل پل صراط پار ہوگا۔ یہ اس نے ایسے بات نہیں کی، جب امت آئے گی پل صراط پر تو اللہ کا نبی آئے گا اور پل صراط کا پایا پکڑ کے کھڑا ہو جائے گا، وہ کہے گا یا رب سلم سلم، یا اللہ میری امت پار لگا دے، یا اللہ میری امت پار لگا دے۔ ارے پھر بھی کچھ لوگ ہوں گے جو گریں گے، یہ وہ ہوں گے جنہوں نے اپنے نفسوں پہ ظلم کر دیا، شراب پیتے پیتے مر گئے، زنا کرتے کرتے مر گئے، سود کھاتے کھاتے مر گئے، جھوٹ بولتے بولتے مر گئے، گانے سنتے سنتے مر گئے، ماں باپ کو ذلیل کرتے کرتے مر گئے، حرام کھاتے کھاتے مر گئے، خیانت کرتے کرتے مر گئے، جوا کھیلتے کھیلتے مر گئے، ننگے ناچ دیکھتے دیکھتے مر گئے۔ ان کے لیے قانون یہ ہے کہ اللہ گرائے گا، باقی جس کو پار کرے اس کی مرضی ہے۔ یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اس کی رحمت کو میں پابند نہیں کرتا، میں اس کا قانون بتا رہا ہوں کہ یہ لوگ گریں گے پر تمہارا نبی پایا پکڑ کے کھڑا ہوگا، یا رب سلم سلم، یا رب سلم سلم، یا اللہ میری امت پار لگا پار لگا پار لگا۔ تو بدو کہتا ہے یا رسول اللہ تیری آپ کی شفاعت پر پل صراط پار ہوگا، جب قدم ڈگمگائیں گے، جب پاؤں پھسلیں گے اور وجود چھٹکے کھائے گا تو آپ کی شفاعت کا اثر ہے جو میں پار ہو سکوں گا، ورنہ میں پار نہیں ہو سکتا۔ مجھے پل صراط پہ یاد رکھنا ہے وصاحباک لا انساہما ابدا، میں آپ کے ابو بکر عمر کا احسان بھی نہیں دے سکتا۔ یوں تینوں پڑے ہوئے ہیں ایسے ہی، میری انگلیاں دیکھو، میری انگلیاں دیکھو، یہ بیچ میں اللہ کا نبی ہے، یہ ابو بکر ہے، یہ عمر ہے، یہ عمر ہے۔ آپ مسجد میں داخل ہوئے، ایک ہاتھ ابو بکر کا پکڑا ہوا تھا، ایک ہاتھ عمر کا پکڑ ایسے، اور یہ اندر آئے اور فرمایا مجھے دیکھو ہاکذا نبعث یوم القیامہ، قیامت کے دن ہم ایسے اٹھائے جائیں گے کہ میرے سیدھے ہاتھ ابو بکر ہوگا اور میرے الٹے ہاتھ عمر ہوگا، میں یوں قبر سے نکلوں گا کہ میرے سیدھے ہاتھ سے ابو بکر نکلے گا اور میرے الٹے ہاتھ سے عمر نکلے گا، اور میرے قدموں سے بلال کو اٹھایا جائے گا جو نکلتے ہی اذان دے گا۔ وصاحباک لا انساہما ابدا منی السلام علیکم ما جرى القلم
میں ابو بکر عمر کا احسان بھی نہیں بھول سکتا کہ آپ کے بعد اگر کسی کا احسان ہے تو ابو بکر عمر کا احسان ہے، جنہوں نے ابو بکر نے امت کو سنبھالا، عمر نے امت کو چلایا۔ ابو بکر نہ ہوتے تو دنیا میں اللہ کا نام زندہ نہ رہتا۔ اس 1400 سال کی تاریخ میں دو آدمیوں کے بارے میں یہ علماء نے لکھا، لولا ہوا، یہ وہ نہ ہوتا تو اسلام نہ ہوتا۔ ایک لولا ابو بکر لما عبد اللہ، ابو بکر نہ ہوتے تو اللہ کا نام نہ رہتا، اور ایک لولا احمد لما عبد اللہ، احمد بن حنبل نہ ہوتے تو دنیا میں اسلام نہ ہوتا۔ یہ اس نے اشعار پڑھے اور روتا روتا آنسو پوچھتا ہوا اٹھ کے چلا۔ علامہ آدمی کو نیند آ گئی، قبر پر نیند آ گئی۔ ایک دم اللہ کے نبی خواب میں ملے اور فرمایا عتبی اٹھو اور اس بدو کو جا کے پیغام دو، تمہاری فریادیں پہنچ گئیں اور تمہاری بخشش کا سامان ہو گیا۔ میرے بھائیو، اللہ کو ڈھونڈنا ہے تو در مصطفیٰ پہ ڈھونڈو، در مصطفیٰ پہ ڈھونڈو۔ وہی ہے جس کی ہر ادا محفوظ ہے، وہ محمد بن عبداللہ ہے، بن عبد المطلب ہے، بن ہاشم ہے، بن عبد مناف ہے، بن قصی ہے، بن کلاب ہے، بن مرہ ہے، بن کعب ہے، بن لوئی ہے، بن غالب ہے، بن فہر ہے، بن مالک ہے، بن نضر ہے، بن کنانہ ہے، بن خزیمہ ہے، بن مدرکہ ہے، بن الیاس ہے، بن مضر ہے، بن نزار ہے، بن معد ہے، بن عدنان ہے، بن اود، بن حمیسہ، بن سلامان، بن عوس، بن بوز، بن قموال، بن ابی، بن عوام، بن ناشد، بن حزا، بن بلداس، بن یدلاف، بن طابخ، بن جاحم، بن ناحش، بن ماخی، بن عیفی، بن عبقر۔ میں تمہیں پیڑھی سنا رہا ہوں اپنے نبی کی۔ بن عبید، بن الدعاء، بن حمدان، بن سنبر، بن یثربی، بن یحزن، بن یلحن، بن ارعوا، بن عیزی، بن زیشان، بن عیسر، بن اخناد، بن ایہام، بن مقصر، بن ناحد، بن زارح، بن سمی، بن مزی، بن عوض، بن عرام، بن قیدار، بن اسماعیل، بن ابراہیم، بن آذر، بن ناحور، بن سروج، بن رعو، بن فائش، بن عابر، بن ارفقشاد، بن سام، بن نوح، بن لامک، بن متوشالح، بن ادریس، بن یرد، بن ملہلئیل، بن قینان، بن آنوش، بن شیس اور بن آدم علیہ السلام۔ بھائیو، یہ ہستی ہے محمد الرسول اللہ۔ ارے غلام مصطفیٰ بنا، یہ پولیس اتنے تو نظر آؤ، جیسے پولیس نظر آ رہی کہ ہم پولیس والے ہیں، اتنے تو نظر آؤ کہ تم غلام مصطفیٰ ہو، اتنے تو نظر آؤ کہ تم غلام محمد ہو، ایسے تو نظر آؤ کہ تم غلام نبی ہو، اس طرح تو نظر آؤ کہ تم غلام احمد ہو۔ الموت لیس منہ الفوت ان اقمتم لہ اخذکم ان فررتم منہ ادرککم۔ موت تمہیں پکڑے گی، بھاگو گے پکڑے گی، لڑو گے پچھاڑے گی، گرائے گی۔ ایک ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن سے پوچھا گیا چلنا یا رہنا ہے۔ 12 ربیع الاول 11 ہجری 7 جون 633 عیسوی، پیر کا یہی ٹائم تھا۔ یہ تو ظہر کا وقت داخل ہو گیا، ظہر کا وقت داخل نہیں ہوا تھا اور 10 سے 12 کے درمیان کا وقت ہے۔ آپ کو بھی آثار معلوم ہو رہے ہیں کہ آج شاید تیاری ہو، تو آپ نے ساری بیویوں کو بلایا، ان سے ملاقات فرمائی۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پہ سر رکھا ہوا ہے، آپ نے حضرت عائشہ کے سینے پہ سر رکھے حاضری دی ہے۔ پھر ساری بیویوں کو بلایا، ان سے ملاقات کی، پھر اپنی بیٹی فاطمہ کو بلایا، پھر ان سے بات کی، پھر علی کو بلایا، ان کا سر گود میں رکھا، اور تمہیں ان پولیس والوں کو، طارق جمیل کو یہ پیغام دیا کہ اللہ کو راضی کرتے ہوئے ہر شے قربان کر دی جائے تو سودا سستا ہے۔ اگر آل رسول جیسا خون، مجھے میرے رب کی عزت و جلال کی قسم، وہ میں اسے گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، ساری کائنات کا میں خون بہا دوں تو آل رسول کے خون کا ایک قطرہ نہیں بن سکتا، ایک قطرہ نہیں بن سکتا۔ اور یہ خون منو من بہا ہے، اور میرے تیرے جیسے غافل کو پیغام دے کے گیا ہے کہ نیزوں پہ سر چڑھنے لگے تو چڑھا دینا، اولاد ذبح ہونے کرنی پڑے تو کرا دینا۔ ہاں، یہ آل رسول نہیں ہے، یہ تو جگر رسول ہے۔ جب حسین کا سر کٹا ہوا ابن زیاد کے سامنے رکھا گیا اور اس نے چھڑی اٹھا کے منہ پہ ماری، یہاں ماری، تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے ارشاد فرمایا، کم وقت یہ چھڑی ادھر سے ہٹا، میں نے ان ہونٹوں پہ آئے اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا ہے، ان ہونٹوں اللہ کے نبی نے چوما، بوسے لیے ہوئے۔ یہ سستا سودا ہے۔ یہ پولیس والوں کو پیغام ہے کہ غلط FIR کاٹو گے تو تباہ ہو جاؤ گے، کسی مجرم کے پشت بنا بنو گے تو تباہ ہو جاؤ گے۔
اور قلم عدل کا ہاتھ میں رکھو گے تو حسین کے ساتھ حشر ہوگا. تمہاری مرضی ہے یزید کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ یا مظلوم بن جاؤ حسین کا. حسین مظلوموں کا سردار ہے، مظلوموں کا سردار ہے. مظلوم بن جاؤ، تمہارا حشر بھی اس کے ساتھ ہو جائے گا. عمل سے تو نہیں پہنچ سکو گے، مظلوم بن کے مر گئے تو اس کے ساتھ حشر ہو جائے گا. اللہ کا نبی گھر میں آتا ہے اور ہاتھ ایسے اور گھٹنے بھی ٹیک دیتا ہے اور پورا گھوڑا بن جاتا ہے اور اپنے بچوں سے کہتا آ جاؤ میری کمر پہ چڑھ جاؤ. دونوں بچوں کو کمر پہ چڑھا کے پورے کمرے میں چکر لگا رہے ہیں، یہ چکر لگا رہے ہیں اور سر اٹھا کر کہہ رہے ہیں تمہارا اونٹ کیسا ہے، تمہارا اونٹ کیسا ہے، کیسا ہے تمہارا اونٹ. ایک کو زہر دے دیا، ایک کو ذبح کر دیا، لیکن یہ اس سورج سے زیادہ روشنیاں چھوڑ کر گئے، لیکن یہ اس سورج سے زیادہ روشنیاں چھوڑ کر گئے، اس سورج سے زیادہ رہنمائی چھوڑ کر گئے. اگر یہ سرنیزوں پہ نہ چڑھتے تو آج جو اللہ کا نام زندہ ہے اور آج جو راہیں ملتی ہیں ڈھونڈنے والوں کو، یہ راہیں مسدود ہو جاتی، یہ بند ہو جاتی، یہ نظر نہ آتی، ان کا پتہ نہ چلتا کسی کو. سارے سب کچھ لٹا دیا، قربان کر دیا کہ اللہ تجھے نہیں چھوڑوں گا، تجھے نہیں چھوڑوں گا، تجھے نہیں چھوڑوں گا. او میرے بھائیو، 2 سال کا تو کافر کا بچہ ہو تو ہاتھ اٹھانے کو جی نہیں چاہتا. کافر کا بچہ 2 سال کا. علی شہید ہو گیا، ابو بکر شہید ہو گیا، عمر شہید ہو گیا، عثمان، یہ 3 بیٹوں کے نام ہیں. چوتھا عبداللہ ہے، وہ 2 سال کا ہے. اسے بلایا کہ اسے کوئی کیا کہے گا. باپ بھی تو ہے نا، باپ بھی تو ہے نا. باپ کی شفقت نے ایک اور امتحان میں ڈال دیا. عبداللہ کو خیمے سے بلوا لیا کہ پیار کروں اور چلا جاؤں. جانے سب شہید ہو چکے تھے، اکیلے رہ گئے تھے، اکیلے تھے. عبداللہ کو بلوایا. 2 سال کے بچے کو نہیں پتا کہ میرے باپ پہ کیا گزر رہی ہے اور میرے باپ کا کیا حال ہے، نہ اسے خود پتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اس کو گلے سے لگا کر اس کا ماتھا چوما اور یہاں بٹھا لیا. ہائے تقدیر، یہاں بٹھا لیا. ان کو اطمینان تھا کہ اس بچے کو کوئی کیا کہے گا. لیکن کوفہ کے لشکر میں ایک آدمی، اس کا نام ہے ابن الموقد، اس نے کھینچ کے تیر مارا جو گلے کے پار ہو گیا. اس وقت دونوں میں اس وقت کیا کہا وہ تمہیں بتانا چاہتا ہوں. دونوں ہاتھوں میں خون لے لیا. جب دونوں لپ بھر گئے تو ہاتھوں کو ایسے بلند کیا، کہا یا اللہ تو راضی ہے تو مجھے کوئی گیلا نہیں، تو راضی ہے تو مجھے کوئی گیلا نہیں، اگر تو راضی ہے تو مجھے. یہ کلور کوٹ کا دکاندار کہتا ہے جھوٹ نہ بولوں تو سودا کیسے بیچوں. یہ پولیس والے کہتے ہیں جھوٹ نہ بولیں تو نوکری کیسے کریں. یہ سیاستدان کہتا ہے جھوٹ نہ بولوں تو سیاست کیسے کروں. تم کیا جواب دو گے جب کٹے ہوئے اہل بیت کے سر ہوں گے. اللہ کو راضی کرتے ہوئے ہر قربانی دینا ہے عین مطلوب ہے، عین مطلوب ہے، عین مطلوب ہے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا ان نصر الله قریب. اگر اللہ چاہتا تو ان کی مدد ہو سکتی تھی. جو فرشتے بدر میں اترے تھے اتر سکتے تھے. نہیں 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 نہیں، جانے دو جانے دو. دین زندہ ہونے کا راستہ یہی ہے. دونوں بچوں کا ایسے لیا ہوا اور پیار کر رہے، رو رہے، آنسوں سے رو رہے، آنسوں سے رو رہے. ایک کو نظر آ رہا ہے زہر دیا جانے والا ہے، ایک کو نظر آ رہا ہے سولی پہ نیزے پہ چڑھایا جانے والا ہے. پھر بچوں کو رخصت کیا، دعا نہیں مانگی. ہاں یہ فرمایا ایک کتے کو دیکھ رہا ہوں میری اولاد کا خون پی رہا ہے. ایک چتکبرا کتا دیکھ رہا ہوں، چتکبرا شمر کو برس کی بیماری تھی، برس کی. ایک چتکبرا کتا دیکھ رہا ہوں میری اولاد کا خون پی رہا ہے. پر دعا نہیں کی یا اللہ یہ خون ہٹا دے، جانے دو جانے دو. دین پہ آل رسول کا خون چراغاں ہے، یہ چراغاں ہوگا تو روشنیاں ہوں گی. امت بن کے زندہ رہو، امت بن کے زندہ رہو، شرکوں میں نہ بٹو. اس امت کے نیچے آل رسول کا خون ہے، تمہارے نبی کے ٹوٹے ہوئے دانت ہیں، ساری ساری رات کی دعائیں ہیں. تم لوگوں نے نفرت کی آگ بھڑکائی ہوئی ہے. ایک دوسرے سے ایسے نفرت کرتے ہو، ایسے تو یہودی سے نفرت نہیں کی جاتی جیسے تم مسلمان ہو کر ایک دوسرے سے نفرت کرتے. میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ کے نبی کے آنسوؤں کی لاج رکھو. امت کو نہ توڑو، امت کو نہ توڑو. پتہ نہیں اللہ تو کریم ہے، جس کو چاہے بخش دے. تم جنت کے ٹھیکیدار کیوں بنتے ہو کہ ساڈے تو سوا کوئی جا نہیں سکتا.
یہ باقی سارے مشرک ہیں، ساڑھے تو سوا کوئی جا نہیں سکتا، یہ سارے مشرک ہیں۔ اتنا کیوں اسلام کو تنگ کرتے ہو؟ کیوں اس ظلم و ستم کی آگ بھڑکاتے؟ میں درد سے، میں کوئی خطیب تھوڑا ہی ہوں، میں نے کون سا عبد الجبار خان سے پیسے لینے؟ امت بنو امت۔ حسنین کو فارغ کیا تو جبریل اندر آ گیا۔ آج بڑے سوگوار ہیں، گرمی سخت ہے، اور آ کر چپ کر کے کھڑے ہو گئے۔ آپ نے آنکھ اٹھائی، کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ، موت کا فرشتہ دروازے پہ آ چکا ہے۔ الموت لیس منہ الفوت، حضرت علی، الموت لیس منہ الفوت، موت سے بچ کے دکھاؤ۔ آ گئے۔ آپ نے کہا تو باہر کیوں کھڑا ہو گئے؟ اندر آ جائے۔ ملک الموت اندر آیا، کہنے لگا السلام علیکم یا رسول اللہ، سلام پیش کیا۔ پھر کہنے لگا آج پہلا موقع ہے میں نے کسی کو سلام کیا ہے، نہ کبھی پہلے کیا ہے نہ آئندہ کروں گا۔ اور یا رسول اللہ آج پہلا موقع ہے، اللہ نے فرمایا پوچھ کے اندر جانا، بن پوچھے نہ جانا۔ تم کس کی سنتیں ذبح کرتے ہو؟ جہاں موت بھی چھٹک گئی، جہاں ملک الموت کے پر بھی جلنے لگے، تم کس کی سنتوں کو ذبح کرتے ہو؟ کیسے تم اپنے زندگی کے طور اتوار بناتے ہو؟ کیوں نہیں تمہیں اپنے حبیب کے احسانات یاد آتے؟ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ آپ فیصلہ کریں، جہاں موت تم دبا کے کھڑی ہو، جہاں موت ہاتھ باندھ کے کھڑی ہو، آؤں کہ نہ آؤں؟ تم اس سے بغاوت کرتے ہو، اس سے۔ تمہاری گاڑیوں میں گانوں کی کیسٹیں چلتی ہیں، قرآن کی نہیں چلتی۔ تم ماں بہنوں کی گالیاں دینے میں خوش ہوتے ہو، غصہ ضبط کرتے ہوئے تمہارا سینہ پھٹتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اگر میں کہوں میری جان نکالو تو میری بھی نکالو گے؟ کہا جی آپ کی بھی نکالوں گا۔ تو آپ نے جبریل کو ایسے دیکھا۔ ہم آنکھوں سے سوال کرتے ہیں نا، جبریل کی صلاح ہے، جاواں کے رواں، جاواں کے رواں۔ جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ اتنے تیاریاں پوریاں ہو گئی ہیں، اتنے تیاریاں پوریاں، جھنڈیاں لگ گئی ہیں، اتنے تیاریاں پوریاں، آگے تیاری پوری ہے، آگے آپ کی مرضی ہے۔ جانا چاہیں گے تو ہم لے جائیں، رہنا چاہیں گے تو ہم چلے جائیں۔ دعا دو کملی والے کو، ایک بات کر گئے، نہ کر دے تو آج طارق جمیل تم اور میں ہم سب خنزیر اور بندر ہوتے۔ آپ نے فرمایا جبریل، واہ یا رسول اللہ، واہ یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا جبریل واپس جاؤ، میرے اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، حسین کے ساتھ کیا کرے گا، پتہ ہے کیا ہونے والا ہے، چھوڑ دو تقدیر پر۔ حسن کے ساتھ کیا کرے گا پتہ ہے، چھوڑ دو تقدیر پر۔ امت کو تقدیر پہ نہیں چھوڑا، تقدیر پہ نہیں چھوڑا، تقدیر پہ نہیں چھوڑا۔ اللہ سے پوچھ کے آؤ کہ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، میں پھر جواب دوں گا میں نے جانا ہے یا رہنا ہے۔ ملک الموت کھڑا رہا، جبریل واپس گیا اور وہاں سے پیغام لے کر آیا کہ میرے محبوب میں تیرے بعد، واہ رب، میں تیرے بعد تیری امت کو تنہا نہیں چھوڑوں گا، ہاتھ رکھوں گا۔ ہے یہ دعا اگر نہ کی ہوتی، یہ جواب نہ آیا ہوتا تو آج جو ظلم و ستم ہے، جو کفر اور نافرمانی ہے، جو زنا شراب کے اڈے ہیں، جو عدل کے نام پہ عدالتوں میں ظلم ہو رہا ہے، یہ ایسے کام تھے کہ میرا رب بندر خنزیر بنا دیتا۔ اس کملی والے کو دعا دو جو اولاد کے ذبح ہونے پر صبر کیا، تمہارے اوپر صبر نہیں کیا۔ کیا کرو گے میری امت کے ساتھ؟ کا ساتھ دوں گا، کہ الان قرت عینی اللہم الرفیق الاعلی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں، اب مجھے پاس بلا لے۔ ملک الموت اللہ کی تقدیر کو پورا کر۔ جبریل بولے یا رسول اللہ اگر آپ نے جانے کا ارادہ کیا ہے تو میرا بھی آج دنیا میں آخری دن ہے، آج کے بعد میں بھی لوٹ کے اب کبھی نہیں آؤں گا۔ جو چند لمحے رہ گئے تھے تو آپ نے وہ بھی ضائع نہیں کیے اور اپنی امت کے نام پیغام چھوڑا دو جملوں میں، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ اے میری امت، اے عباسیوں والے، اے کلور والے، اے چاندنی چوک والے، اے میاں والی والے، پیپلا والے، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ وما ملکت ایمانکم، میری امت کے غریبوں پہ رحم کرنا، میری امت کے غریبوں پہ رحم کرنا۔ یہ ان سرداروں کو کہا ہے کہ اپنے نوکروں پہ رحم کرنا،
ان پولیس والوں کو کہا ہے کہ سپاہی پہ رحم کرنا، ماتحتوں پہ رحم کرنا، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میری امت ایک نماز نہ چھوڑنا اور ایک میری امت کے غریبوں پہ ترس کھانا کہ میں خود غربت کی زندگی گزار گیا، جس رات کی صبح میرا نبی گیا ہے اس رات میرے نبی کے گھر میں ایک چھٹانک تیل نہیں تھا کہ چراغ جلا لیا جائے، سریوں دا تیل کوئی نہیں، سریوں دا تیل کوئی نہیں۔ اما عائشہ پڑوسن سے تیل اتار لے کر آئیں کہ گھر میں اندھیرا ہے اور اللہ کا نبی بیمار ہے، سارے عالم کو روشن کرنے والا، اور یہ تو دنیا میں اس کی وفا ہے، آخرت میں بھی دیکھنا جب اللہ جنت کو لائے گا اور پھر جہنم آئے گی تو ایک چیخ مارے گی، اس کی چیخ پر نبیوں سمیت ولی غوث ابدال قطب شہید پیر فقیر سارے سجادہ نشین نمازی بے نمازی حاجی بے حاجی گنہگار نیکوکار سارے عادل ظالم، یہ تو چھوٹا نبی رسول سب کہیں گے